بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ سب اس بات سے واقف ہوں گے کہ قدرت اپنے مقررہ وقت پر اپنے جلوے دکھاتی رہتی ہے، جو کہ انسانی زندگی کے لیے انتہائی عجیب اور بعض اوقات دلچسپ نظر آتے ہیں۔ جب سے اس دنیا کا قیام ہوا ہے، تب سے اللہ پاک اپنے پیغمبروں اور انبیاء کے ذریعے انسانوں تک اپنے پیغامات کو پہنچاتے رہے ہیں، تاکہ انسانیت کی بھلائی ہو سکے اور دنیا کا نظام عدل اور انصاف پر قائم رہے۔ معجزات بحق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ضرورت پڑنے پر انہیں انسانیت کے سامنے اپنے انبیاء کے ذریعے ظاہر کر کے دین اسلام کو سرخرو بھی کیا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کے منازل طے کر رہی ہے، ویسے ہی معجزات کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر رہی ہے، مگر اس پاک ذات کے ساتھ کس کا مقابلہ؟ ناظرین کرام، 20ویں صدی کی دوسرے نصف میں جنوبی افریقہ کے شہر اوٹوس ڈال کے قریب کان کنی کے دوران کانوں میں عجیب اور پر اسرار دریافتوں کی اطلاعات ملنا شروع ہوئیں۔ ان اطلاعات کا ملنا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے تاریخ دان اس جگہ پر پہنچے تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ قدرت نے اس بار کیا کرشمہ دکھایا ہے۔ وہاں سے جو چیزیں ملی وہ بیضوی اور دائرہ نما شکل کی تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ ان پر پالش کی گئی ہو۔ ان چیزوں پر حیران کن لکیریں کنندہ تھیں جو کہ مشابہت میں کرکٹ کی گیند کی طرح نظر آتی تھیں۔ بادِ نظر میں ایسا لگتا تھا کہ یہ اشیاء انسانی ہاتھوں کی تراشی ہوئی ہیں اور یہ قدیم تہذیب کے آثار قدیمہ کا حصہ ہیں۔ ان کا قطر 10 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں تھا۔ تاہم حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے گولے ان چٹانوں میں پائے گئے ہیں جو تقریباً 2.8 ارب سال پہلے بننے والی چٹانیں ہیں اور انہیں پائروفائلائٹ راکس کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں جب زمین ابھی تازہ وجود میں آئی تھی اور اتنی کم عمر تھی کہ وہاں عقل رکھنے والی مخلوق کی موجودگی کی گنجائش نہیں تھی۔ ان بیضوی شکل کے گولوں کو شمالی جنوبی افریقہ کے قصبے کلکسٹوپ لے جایا گیا تاکہ ان کا مطالعہ کیا جا سکے اور بعد میں شہر کے مرکزی عجائب گھر میں انہیں رکھا جائے۔ تاہم سن 1980 کی دہائی کے اوائل میں نیم سائنسی مقالے گردش کرنے لگے جن میں ان پتھروں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ دوسری دنیا کی مخلوق کے شواہد ہیں جو انسان سے پہلے زمین پر موجود تھے۔ جوہانسبرگ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے جنوبی افریقہ کے ماہر ارضیات بروس کیرکون نے BBC کو بتایا کہ یہ اشاعتیں ارضیاتی مطالعات کی کمی کی وجہ سے سامنے آئیں جو کہ ان پتھروں کی اصلیت کی وضاحت نہیں کر سکتیں۔ بروس کیرکون نے کہا کہ یہ دائرہ نما اشیاء کوئی پر اسرار نہیں اور اس کے متعلق جو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے سیارے پر ماورائے زمین مخلوقات کا گزر ہوا ہوگا تو اس کا امکان بہت ہی کم ہے۔ ماہر ارضیات نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ایسی چیز کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو واضح ہو، اور وہ یہ ہے کہ یہ پتھر ان چٹانوں سے نکالے گئے ہیں جو اربوں سال پہلے ہی بنی تھیں۔ ان کے مطابق اگرچہ یہ سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتی ہیں، لیکن اس قسم کی اشیاء کا پائروفائلائٹ دور میں بننا بہت عام تھا۔ ناظرین کرام، حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہیں بیضوی اور گول شکل کیسے ملی؟ IFL سائنس پورٹل کے مطابق سن 1980 کی دہائی کے دوران بہت کم سائنسی بنیادوں کے ساتھ مختلف مضامین میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ کلکسٹوپ کے دائرے ایک اعلیٰ تہذیب کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس عظیم تہذیب سے پہلے کی تہذیب کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے۔ بہرحال اس بارے میں لیپرری میگزین کی طرح دیگر رپورٹس بھی سامنے آئیں جس میں ان دائرہ نما چیز کے بارے میں بڑھ چڑھ کر بتایا گیا کہ یہ اشیاء اپنی نمائش والے بکسے کے اندر بھی خود ہی گردش کرتی ہیں۔ اس وجہ سے سوسائٹی فار دا ریشنل انویسٹیگیشن آف پیرانارمل فینومینا کے نام سے مشہور سوسائٹی نے ان دلائل کی تردید کے لیے بروس کیرکون سے رجوع کیا تاکہ اس کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافے کو روکا جا سکے۔ سائنسدانوں نے کہا کہ یہ پتھر ایک ایسی تشکیل میں پائے گئے تھے جنہیں غالب گروپ کہا جاتا ہے۔ اس گروپ کی بنیادی خصوصیت وہ ہے جو کہ انہیں تشکیل دیتی ہے، جس میں آتش فشان لاوے کی کئی تہیں اوپر تلے جمع ہوتی ہیں اور بہت زیادہ دباؤ اور گرمی کا شکار ہوتی ہیں، جو کہ بعد میں پائروفائلائٹ میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور یہ ان دائرہ نما اشیاء کو ڈھانپ لیتی ہیں۔
ماہر ارضیات نے بذات خود اس جانب اشارہ کیا کہ پتھروں کی وضاحت اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ وہ لاکھوں سالوں سے دباؤ اور گرمی میں موجود ہیں، جو ایک بڑی چٹان کے اندر بنتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح ان کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں، جس سے وہ آتے فشاں کے دوران کٹاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، جو ان پتھروں پر لکیروں کی نشاندہی ثابت کرتی ہیں۔